حضرت ام ربیہ ایک خاتون گزری ہیں، بڑی نیک اور پرہیزگار تھیں، اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی۔ ان سے کسی نے کہا زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ تو کہنے لگی میرے والد نے، میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا۔ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا بہت مالدار تھا، اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا، لیکن جتنا اس کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے پاس دولت کا تکبر تھا۔ کہتے چھت پہ میں اور میرا شوہر بیٹھے تھے تو ایک غریب آدمی نے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ اس نے کچھ مانگا تو میرے شوہر نے کہا کہ لوگ کس قدر پریشان کرتے ہیں، کھانے کے وقت بھی آ جاتے ہیں، سونے کے، ڈانٹ دو اس کو۔ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلی نا، اس کی میں نے حالت دیکھی تو مجھے ترس آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ جمی ہوئی خشکی نے بتایا کہ پتہ نہیں بیچارے نے کب سے روٹی کھائی، اور اس کی آنکھیں ترس رہی تھی، لگتا تھا کہ کئی دروازوں سے ہو کر اور خالی آیا ہے۔ تو کہتی میں نے اپنی جیب سے اپنے شوہر سے آنکھ بچا کے چند آنے جب اس کی طرف بڑھائے تو میرے شوہر نے دیکھ لیے، نیچے آیا، میری اجازت کے بغیر تم نے فقیر کو دیا؟ میری اجازت کے بغیر اب تم اتنی با اختیار ہو گئی ہو کہ بنا میری اجازت کے دو گی؟ کہتے ہیں بس اسی جرم میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں شریف زادی تھی، پر انتہائی تکلیف کے عالم میں واپس آئی، اور کہتے ہیں جب میں واپس پہنچی بڑی تکلیف میں پہنچی، میرے والد بڑے پریشان ہوئے، جب بیٹی کو طلاق ہی ہو جائے کیا حالت ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا۔ کہتی تلاش کرتے کرتے 2، 2.5، 3 سال لگ گئے۔ ایک شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے طلب کیا اور بڑی منت کی۔ کہتی میرے ابا نے طے کر دی۔ شادی کی پہلی رات جب وہ حجرہ عروسی میں داخل ہوا، کہتی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، یہ تو وہ شخص ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا، تو وہی ہے جس کی خاطر مجھے طلاق ہوئی۔ تو کہتی ہیں وہ شخص روئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے اعزاز کے ساتھ تجھے رکھوں گا۔ مجھے جب خبر ملی کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی تو میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی، بڑی محنتیں کی، بڑی جدوجہد کی، پھر میں نے کچھ مال کمایا، اس قابل ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں۔ کہتی ہوں وہ میری بڑی قدر کرتا، میرا بڑا اکرام کرتا، بڑے اعزاز سے مجھے رکھتا، دنیا کی وہ ساری سہولتیں جو ایک خاوند اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ مجھے دے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا اور ماڑا بندہ اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں، تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے، چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو، اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ۔ جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے۔ اونٹ آیا، آ کے اس نے پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا، حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا۔ حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا، قریب رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونے جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے، تم اچھا صلہ دے رہے ہو؟ کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں۔ حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو۔ 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا۔ حضور نے نا اونٹ کو تبکیت دی، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی، ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری کی تو کہا آمین، تیسری کی دعا کی تو کہا آمین، چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے، اونٹ چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے، اور میں نے کہا آمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے، آپس میں گلے نہ کاٹے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ
मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। तो यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है, मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे घाड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें कि रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते हैं, तो उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है? वो रोज कहे कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते, हर एक की परेशानी दूर करते, हर एक को हुजूर नवाजते, हर एक पर करम नवाजी।